بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 شکوک پیدا ہو گئے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ انہیں ان شکوک کا جواب مل جائے اور ذہن ان شکوک سے پاک ہو جائے۔ پہلا شک اس احادیث کے متعلق تھا جس کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان کو اس احادیث پر شک تھا کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، مگر میں ایک مسلمان بادشاہ ہوں اور علل میں خیرات کرتا ہوں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، تو میں کیوں نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا؟ اس سے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کسی نے اپنے پاس سے بنائی ہو اور حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ دوسرا شک یہ تھا کہ لوگوں نے اسے کہا تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے تجھے غلام کے طور پر خریدا اور تجھے محبت اور پیار سے رکھا، اس لیے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ حقیقت میں تو اس کا بیٹا نہیں، بلکہ تیرے باپ کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے۔ سلطان کو بہت تشویش ہوئی کہ وہ خود کو سبکتگین کا بیٹا سمجھتا رہا، مگر لوگوں کے مطابق اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں اور وہ سبکتگین کا بیٹا نہیں بلکہ غلام ہے۔ تیسرا شک یہ تھا کہ اگرچہ اس نے بہت سے نیک کام کیے اور رعایا کو خوش رکھا، ظلم اور ناانصافی سے دور رہا، اس سب کے باوجود اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ چونکہ سلطان محمود غزنوی ایک سچا مسلمان تھا، لہٰذا اس کے دل میں خواہش تھی کہ اسے دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنے مشیروں اور مشعل برداروں کے ساتھ رات سیر و سیاحت میں محو تھا کہ اچانک اس کی نظر کچھ دور ایک کباب کی دکان پر کھڑے ایک طالب علم پر پڑی جو بتی کی روشنی میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اور کوئی دینی مدرسہ کا طالب علم معلوم ہوتا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ کبابی اسے بار بار بھگا دیتا، مگر وہ لڑکا کچھ دیر بعد پھر آ جاتا اور مطالعہ میں مصروف ہو جاتا۔ سلطان اس طالب علم کی محنت اور لگن سے متاثر ہوا اور اپنے ایک مشعل بردار سے کہا کہ جاؤ اور اس طالب علم کی مشکل اپنی مشعل کی روشنی سے آسان کر دو۔ چنانچہ مشعل بردار اس طالب علم کے پاس چلا گیا۔ سلطان اس واقعہ سے فارغ ہو کر جب محو استراحت ہوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے انبیاء کے ایک وارث کی مدد کی اور اس کی مشکل کو آسان کیا، اس کے صلے میں اللہ نے تیری بخشش فرمائی۔ سلطان کو اپنے تینوں شکوک کا جواب ایک ایسی شخصیت سے مل چکا تھا جن کی کسی بھی بات پر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو سکتی تھی۔ ایک حدیث کے متعلق انبیاء کے وارث کون ہیں؟ دوسرا کہ باپ سبکتگین ہی تھا کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے باپ کے نام سے پکارا۔ تیسرا، انبیاء کے وارث کی مدد کرنے پر بخشش کی بشارت دے دی گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ چھوڑنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ تھا۔ 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی اور دنیا پر 33 سال حکومت کی ہے۔ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے اخوان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا
تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود تابوت صحیح سلامت ہے۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا اور الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے ہوئے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔